وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جو دارالکفر میں رہے، وہاں پہ ان کو کمزور بنا دیا گیا، وہاں پہ اپنی عبادات اپنے دین کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہیں رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے اس اپنے جو گھر سے ان کا تعلق تھا، اپنے علاقے سے جو ان کا رابطہ تھا، اس کو قطع نہیں کر پائے۔ اس کا پہلا اور بڑا مصداق مکہ میں ایسے افراد کا وجود ہے۔ جب مدینہ میں ہجرت کی مسلمین نے تو بہت سارے افراد، ظاہر سی بات ہے جب انسان ہجرت کرتا ہے اس کو اپنا خوبصورت گھر ہے تو وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو اپنی جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے، اس کو اپنا بزنس وہ ختم کرنا پڑتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ہمت دکھائی، ختمی مرتبت کے فرمان کے مطابق انہوں نے ہجرت کی، لیکن بہت سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے وہیں پہ رہنا قبول کیا۔ اب ظاہر ہے جب وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہاں آپ کیسے مسجد بنا سکتے ہیں، وہاں آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں کیسے آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ جب ظاہر ہے آپ نے دارالکفر میں رہنا ہے تو وہاں کے تقاضوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں فرمایا کہ فرشتے جب آئیں گے، ان کی موت کا جب مرحلہ آئے گا تو فرشتے ان کو ڈانٹیں گے، کیوں یہاں پہ تم رہے ہو، تم نے ایسی بے دینی اور کفر کی زندگی کیوں اختیار کی؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کمزور بنا دیا گیا، سارے دوسرے گھر تھے، سارے دوسرے افراد تھے، ہم ادھر اکیلے تھے، ہم تو چند گھر تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی؟ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیا مجبوری تھی؟ ایک مرتبہ انسان ایک ایسی دارالکفر میں رہتا ہے جہاں سارے دشمن اسلام ہیں، وہاں پہ ایک ایسا فرد رہتا ہے جو وہاں پہ تبلیغ کا ارادہ رکھتا ہے، وہ سب کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایسے افراد ہیں جو خود جامعہ کے اور معاشرے کے عام افراد ہیں، جو خود ان مسائل پہ جو دین کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان پہ عمل نہیں کر سکتے، تو وہاں ان کو اجازت نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع تھی، کہیں اور چلے جاتے، اب کیا مجبوری تھی آپ کو، یہاں پہ آپ رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ افراد فرشتے جن کی روح قبض کریں گے، جن کی جان لیں گے، یعنی جن کی جان کنی کا وقت ہوگا، جن کی قبض روح کا وقت ہوگا۔ البتہ قرآن کریم کی آیات میں مختلف جو جان کنی کے حالات اور اسباب ہیں اس کو بیان فرمایا۔ بعض آیات میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس، پروردگار جو ہے وہ جان لیتا ہے، یعنی قبض روح کرنا پروردگار عالم کا کام ہے۔ اس آیت میں فرمایا ملائکہ، اور بعض آیات میں ملک الموت کی تعبیر ہے۔ تو جو انسان کی روح قبض ہوتی ہے حقیقی معنی میں جب امر پروردگار اور اذن پروردگار ہوتا ہے، تو انسان کی جب زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی جان جاتی ہے۔ لیکن جو فرشتے ہیں، جو حضرت اسرائیل ہیں یا ان کے ماتحت جو فرشتے ہیں، انہی کے امر سے تو یہ کسی کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری جان لیتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک الموت ہماری جان لیتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت کے فرشتے ہماری جان لیتے ہیں، ہماری روح قبض کرتے ہیں۔ جب ان کی قبض روح کا مرحلہ آئے گا
ज़ालिमी अनफुसिहिम, तो वो अपने नफ्सों पे जुल्म करने वाले होंगे, वो गुनाह में मुब्तला होंगे जब उनकी कब्ज़े रूह का मरहला आएगा। ये इशारा उस बात की तरफ भी है जब इंसान की रूह कब्ज़ होती है या इंसान कब्र में जाता है, इजमाली तौर पे उसकी तरफ इशारा है जो हमारी रिवायात में मौजूद है कि फ़रिश्ते वहाँ पे सवाल करते हैं इंसान से कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तुमने वहाँ पे क्या किया, तुम वहाँ पे कैसे रहे, उम्र का सवाल है, माल का सवाल है, जो इस तरह के सवाल हैं, इजमाली तौर पे उसकी तरफ इशारा है। ये अपने नफ्सों पे जुल्म करने वाले थे क्योंकि दीन से इन्होंने दूरी अख्तियार की, दीन के अहकामात पे अमल नहीं कर पा रहे थे, शायरुल्लाह को बपा नहीं कर पा रहे थे। तो फरिश्ते कहेंगे क़ालू फ़ीम कुंतुम, तुम्हारा दीन कैसा था, तुम्हारी दीनदारी कैसे थी, वहाँ पे तुमने अपने दीन का क्या किया। यानी ज़बान से अहम, ज़मीन से अहम, एक मुल्क से अहम, एक शहर से अहम इंसान का दीन है। सबसे पहले मरहले में इंसान को अपने दीन की फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरा दीन कहाँ पे अगर रहूँ तो वो सही और सालिम रह सकता है। देखें, मौला कायनात को जब ख़बर दी गई शहादत की ख़त्मी मर्तबत की तरफ से, तो पहला सवाल ये था मौला कायनात का कि मैं अपने दीन में सालिम हूँगा, हालांकि वो तो मासूम हस्ती हैं, हमारे लिए ये मैसेज है। तो सबसे पहली जो फ़िक्र होनी चाहिए इंसान को ये होनी चाहिए। क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, ये जवाब देंगे, ये उज़्र अपना पेश करेंगे, हमें ज़मीन में कमज़ोर बना दिया गया, हम जिस आबादी में थे, जिस मुल्क में थे, हमें तो वहाँ पे कमज़ोर बना दिया गया। अब फ़रिश्तों का जो मुकालमा है इनके साथ, फ़रिश्ते कहेंगे क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिआ। फ़रिश्तों इस जवाब से ये लग रहा है कि फ़रिश्तों ने उनके बहाने को कबूल नहीं किया, उनके उज़्र को कबूल नहीं किया। वो कहते थे कि हमें कमज़ोर बना दिया गया। फ़रिश्ते कह रहे हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, यानी तुम्हारा ये बहाना कबूल नहीं है, तुम्हारा ये उज़्र जो तुम ला रहे हो कि हमें वहाँ कमज़ोर बना दिया गया, वहाँ कमज़ोर बना दिया गया। एक ऐसी जगह आप पे चले जाते जहाँ आपके मोमिन भाई, जहाँ आपके मुस्लिम भाई वो वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ तुम आज़ादी से जो है वो शायरुल्लाह को बपा कर सकते थे। क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरु फ़ीहा, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी कि तुम हिजरत करते और वहाँ चले जाते, तुम जानबूझ के क्यों रहे हो दारुल कुफ्र में। फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम, लिहाजा ये वो अफराद है जिनका ठिकाना जहन्नम है, वसाअत मसीरा, और कितना बुरा ठिकाना है। यानी वो अफराद जो जानबूझ कर कुफ़ार के मुआशरे में रहते हैं, वहाँ पे वो अपने दीनी अहकामात पे अमल नहीं कर सकते, जानबूझ कर उन अफराद को कुरान करीम ने जहन्नम की धमकी दी है कि ये इनके लिए बुरा ठिकाना है। हाँ, लेकिन कुरान करीम की जैसे रविश है, जब एक ग्रोह को बयान करता है उसके साथ दूसरा ग्रोह, ये मुस्तज़अफ़ीन का वो ग्रोह है जो नाहक अपने आप को इन्होंने मुस्तज़अफ़ बनाया। कुछ मुस्तज़अफ़ जो हैं वो वाकई होते हैं, यानी उनके पास वाक़ई दारुल कुफ्र से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, उनकी वो सज़ा नहीं है। जो इनके लिए कहा कि इनका ठिकाना जहन्नम है, उनके लिए वो सज़ा नहीं है। इसी वजह से आयत नंबर 98 में फरमाया इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान, हाँ मगर मुस्तज़अफ़ीन में से वो मर्द, वो ख़वातीन, वो बच्चे, ला यस्ततीऊन हीलतन, जिनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास वो हालात उनके नहीं थे कि वो छोड़ सकें, वहाँ उस सरज़मीन को अगर छोड़ें किसी दूसरी जगह जा सकें, कोई उनके पास चारा नहीं था, कोई उनके पास वसीला नहीं था। मुमकिन है वो नाबीना अफराद हों, मुमकिन है वो मरीज़ अफराद हों, मुमकिन है वो इतने शदीद गरीब हैं, उनका कोई किसी किस्म का वहाँ से निकलने का, मिसाल के तौर पे आज अगर किसी जगह पे वो रह रहे हैं, वहाँ से निकलने का उनके लिए वहाँ से टिकट का लेना, वहाँ से वीज़े का लेना, वहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं, वहाँ पे उनको मजबूरी में रहना पड़ा है, वहाँ पे वो इस्तेज़ाफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये इनका उज़्र जो है वो काबिल कबूल है। इनके पास कोई हीला नहीं है, वला यहतदून सबीला, और ये किसी किस्म का इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा। ये जो कहा वला यहतदून सबीला, यानी इस्तेज़ाफ़ से निकलने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। ये चाह रहे थे
یہ مجبوری میں وہاں رہے ہیں، یہ شوق سے نہیں رہے وہاں پہ کہ ٹھیک ہے ہم تو رہتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان شوق سے رہتا ہے کہ یہاں تو بہت اچھے حالات ہیں، دارالکفر میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ اتنی سہولیات ہیں، وہاں پہ سارا، اس کے باوجود وہ مستضعف وہاں پہ بن جاتا ہے، تو یہ جان بوجھ کر مستضعف بنا ہے۔ لیکن یہ دوسرا گروہ جس کو قرآن کریم نے اجازت دی ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پہلا اس کا مصداق وہ افراد ہو سکتے ہیں جو مجبوری کی صورت میں، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا، ان کو کوئی لے جاتا، ان کے وہاں پہ بندوبست ہوتا ان کے لیے مدینہ میں، ایسے افراد ممکن ہے وہاں پہ مکہ میں موجود ہوں۔ تو یہ دونوں گروہ موجود تھے۔ اس گروہ کے لیے وہ عذاب اور وہ سزا نہیں ہے۔ ان افراد کے لیے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، پروردگار عالم امید ہے ایسے افراد سے درگزر کرے گا۔ اب یہ بھی بہت عجیب تعبیر ہے ان افراد کے لیے، حالانکہ قرآن نے اجازت دی ہے ان مستضعفین کو، لیکن ان کے لیے یہ نئی تعبیر استعمال ہوئی کہ یقیناً پروردگار ان کو معاف کرے گا، ان کے لیے بھی عفو کی امید ہے۔ یعنی شاید یہ اشارہ ہو اس طرف کہ استضعاف جو ہے یہ ایک کمزوری ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، چاہے وہ مجبوری میں کیوں نہ ہو۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو قوی کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ مستضعفین کی زندگی یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ ہاں انسان اپنی پوری کوشش کرے، اس کے باوجود اگر وہ استضعاف کی اور اس کو کمزور بنا دیا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ہاں ہم تو مستضعفین ہیں، بس مستضعفین کی ہم زندگی گزاریں، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی وجہ سے اگرچہ یہ بے گناہ افراد ہیں، لیکن ان کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا امید ہے کہ پروردگار عالم کی عفو اور بخشش ان کے شامل حال ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور پروردگار عالم وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم کی عفو و بخشش سے یہ آیت پھر اشارہ کر رہی ہے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے، چاہے وہ حقیقی معنوں میں مستضعف ہو، چاہے وہ حقیقی معنوں میں مجاہد ہو، وہ جہاد کرنے والا ہو، مال کے ساتھ جان، ہر ایک مرحلے میں انسان جو ہے وہ عفو الہی کا جو حاجت مند ہے اور طلبگار ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی وہ گروہ مستضعفین والا جو اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور بنا کے فائدہ لینے کے لیے دارالکفر میں رہتے ہیں ان میں سے قرار نہ دے، اور پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں وہ طاقت اور مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم دین کا پیغام احسن انداز میں اور اہل بیت کے مکتب کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔